الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف منقول ہے، روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے مجھے وہ رتبے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، مجھ کو سب نبیوں پر فضیلت دی اور اعلیٰ درجے مقرر کیے۔ میری امت کے لیے مجھ پر درود پڑھنے میں میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا نام منتوش ہے، اس کی جسامت، اس کا سر جو ہے عرش کے نیچے اور پاؤں زمین کی تہ تک ہیں، یعنی کہ تحت الصراط تک ہیں، اور اس کے 80,000 بازو ہیں اور ہر بازو میں 80,000 پر ہیں اور ہر پر کے نیچے 80,000 رونگٹے ہیں اور ہر رونگٹے کے نیچے ایک زبان ہے جس سے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے جو میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ اور میں، کوئی بھی امتی درود پاک پڑھے گا، سب سے پہلے یہ فرشتہ اس کے لیے حضرت سیدنا منتوش علیہ السلام دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری سعادت یہ ہے، ہمارا درود ہمارے اور ہمارے والد محترم کے اسم مبارک کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ علی شان میں پیش کیا جائے گا۔ اب والدین اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمارے آقا دو جہان علیہ السلام کا ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے کہ جب ہم درود پڑھیں گے حضور علیہ السلام کی ذات علی شان پر، تو ہمارے منہ سے بھی فرشتے لے کے جائیں گے اس درود کو، آگے پیش ہوگا سیدنا حضرت منتوش علیہ السلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ 80,000 زبانیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور فرشتوں کی عبادت کا عالم کیا ہوگا یہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے جب وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دعائے بخشش کریں گے۔ پھر ہمارے والد کا نام، ہمارا نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حضور علیہ السلام ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں گے۔ اللہ والو، ایک چھوٹا سا عمل آپ نے ایک دفعہ پڑھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی علی محمد، اتنا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی ہم پہ نازل ہوگی۔ دوسرے انعام 2 کہ سیدنا منتوش علیہ السلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور آقا جان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے والد کے نام کے ساتھ پیش ہوگا، تو ہمارے والدین پر بھی رحمت ہوگی، ہمارے والدین پر بھی اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ لا علاج بیماریاں، اولاد کی نافرمانیاں، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، بندشیں، جادو، ہر قسم کی مشکلات کا حل کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی ذات علی شان پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ آج ہم عاملین کے پاس جا کے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹواتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، فرق ٹکے کا نہیں پڑتا، لیکن جو گھر بیٹھے ہمیں کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو ہم اس سے بد نصیبی کے ساتھ محروم ہیں، بد نصیبی کے ساتھ ہم اس سے محروم ہیں۔ تو اللہ والا، آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، صرف حضور سے حضور کو مانگنے کے لیے درود پڑھو، حضور علیہ السلام کی رضا پانے کے لیے درود پڑھو۔ دنیا کی نعمتیں یہ فانی ہیں، یہ فانی آسائشیں ہیں، آج ہیں ہم کل نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے محلے میں ایک بہت نیک آدمی تھے، ان کی والدہ ماجدہ محترمہ بھی اللہ والی تھیں اور درود و سلام کی پابند، یہ ذکر و اذکار کرنے والے لوگ تھے۔ اب ان کی والدہ کا وصال ہوا، تو جب یہ معاملے ہوتے ہیں والدین کے جانے کے بعد،
گھر میں جھگڑے بڑھے، انہوں نے حصے کیے اور اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور اپنی مرضی کے مطابق، جیسے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسا گھر بناؤں، میرے پاس ایسی گاڑی ہو، ایسا بنگلہ ہو، یہ ہو وہ ہو، تو انہوں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ اللہ والو گھر بن گیا۔ جس دن شفٹنگ کرنی تھی اس سے ایک دن پہلے ان کا وصال ہو گیا، یعنی کہ اللہ پاک کا وعدہ آ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو ہماری آسائشیں یہی ہیں، ہماری زندگی یہاں تک کی ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اللہ جل شانہ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جس مقرر فرشتے کی ڈیوٹی حضرت سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے کہ وہ ہمارا درود پیش کرتے ہیں، ان کا اسم مبارک سیدنا منتوش علیہ السلام ہے، اور یہ جتنے بھی ملائکہ اعظام ہیں جو ہمارا درود پہنچاتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ان کے جو امام ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کا اسم مبارک سیدنا سلسبیل علیہ السلام ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن چاروں مقرر فرشتے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی ایک دن میں آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت پل صراط سے اس کو بجلی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزاروں گا، یعنی کہ اس کو اتنی برق رفتاری کے ساتھ پل صراط پار کروا دوں گا۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی 10 مرتبہ آپ کی ذات عالی شان پر درود پاک پڑھے گا، میں اسے بارگاہ اللہ رب العزت میں پہنچا کر سیراب کروں گا۔ پھر سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی 10 دفعہ درود پاک پڑھے گا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت تک پڑا رہوں گا جب تک کہ اللہ پاک اس کی بخشش نہ فرما دیں گے۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی 10 مرتبہ آپ کی ذات عالی شان پر درود پاک پڑھے گا، میں اس کی روح اس قدر آسانی سے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب غور کریں کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ عملیات کے راستے پہ، وظائف کے راستے پہ، عاملین کو جا کے اپنی عزتیں پیش کرنی ہے، پیسہ برباد کرنا ہے، وقت برباد کرنا ہے، اپنے اوپر وظیفے پڑھ کے رجتیں ڈلوانی ہیں، یا صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی شان پر درود پاک پڑھ کے اپنی دنیا، اپنا گھر، اپنی نسلیں، اپنی آخرت، اپنی قبر، سب کچھ سنوارنا ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ پر منحصر ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل، سچی، باادب، استقامت والی غلامی عطا فرمائے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والا، درود پاک کی دعوت دینے والا، اور اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔